आईनी तरमीम डू और डाई, अब नहीं तो कभी नहीं, करो या मरो, اور یہ اب سٹیج پہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کو لیڈ کر رہی ہے. آپ کو امید کیا ہے، توقعات کیا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آسمہ، بنیادی طور پر جب لوگ کہتے ہیں نا رول آف لا کی بات کرتے ہیں، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، پارلیمان کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، تو بدقسمتی کے ساتھ ہم نے ہر چیز کو سیاستدانوں کو ملائن کرنے میں، جو الیکٹڈ نمائندے ہیں ان کی ذبح بندی کرنے میں ہمیشہ سوچا ہے، لیکن آئین میں لکھا ہوا کیا ہے ہم کبھی اس کو کنسیڈر کرنے کی کوشش نہیں کرتے. میرا بنیادی نقطہ بحیثیت سیاسی کارکن کے یا بحیثیت قانون کے طالب علم کے، میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. یہ آئین پاکستان جو کہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے میرے آپ کے درمیان، بلال ہم سب کے درمیان، احمد صاحب کے درمیان، یہ سوشل کانٹریکٹ جو ہے وہ عوام نے کریٹ کیا، اور عوام نے یہ ججز کے ذریعے کریٹ نہیں کیا، صحافیوں کے ذریعے کریٹ نہیں کیا، وکلا تنظیموں کے ذریعے کریٹ نہیں کیا، یہ اپنے پارلیمان کے ذریعے کریٹ کیا. اگر آپ آئین کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ یوزولی شکوں پہ چلے جاتے ہیں. اگر آپ پریامبل پڑھیں نا تو پریامبل بڑا واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ جو ریاستی امور ہیں وہ عوام چلائے گی اپنے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کے ذریعے، اور اس میں لکھا ہوا عوام اڈاپٹ کر رہی ہے کانسٹیٹیوشن کو. تو 50 سال پہلے اسپرٹ یہ تھا، کانسیپٹ یہ تھا. بدقسمتی کے ساتھ افتخار چودھری صاحب کے آنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ نہ ایگزیکٹو کی کوئی فوقیت ہے، حیثیت ہے، نہ پارلیمان کی کوئی حیثیت ہے. جو جج صاحب چاہتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں، اس کو انٹرپریٹیشن کے نام پر فیصلہ کر لیتے ہیں. کبھی ڈیم بناتے ہیں، کبھی ہسپتالوں کا راؤنڈ کرتے ہیں، دنیا بھر کا وزٹ کرتے ہیں، کبھی پولیٹیکل کامنٹری کرتے ہیں کہ 4-5 MPs تو میں خود ہی ابھی کر کے دے دوں گا، دوسرے جج صاحب جو ہیں وہ کہا لگاتے ہیں، سب کے سامنے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ پچھلے 15 سالوں میں بدقسمتی کے ساتھ جہاں ہم جیسے نوجوان سمجھتے تھے کہ رول آف لا کے لیے عدالتیں انڈیپینڈنٹ ہوں گی، خود مختار ہوں گی، تو لوگوں کو سستا فوری انصاف مل پائے گا. مجھے ایسا لگتا ہے کہیں نہ کہیں پچھلے 14-15 سالوں میں وہ سستا معیاری انصاف تو نہیں ملا، فوری انصاف تو نہیں ملا. پولیٹیسائزیشن آف جوڈیشری سٹارٹ ہو گئی، اور سیاسی معاملات جو ہیں وہ جوڈیشری میں جانا شروع ہو گئے. آج آپ نے جنگ اخبار میں لکھا بھی ہے، بہت خوب لکھا ہے، بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، مگر اصل بات جو آپ کر رہے ہیں اس سے تو کوئی ہٹ ہی نہیں رہا. اصل بات تو ہے اس ٹائمنگ کی جس کو حکومت مد رکھ رہی ہے. آسمہ اس سے بھی ہٹ رہے ہیں. یہ دیکھیں نا آسمہ ایک سوری قطع کلامی معاف، آپ کسی پی ٹی آئی کے دوست سے بات کر لیں، کسی میرے وکیل دوست سے جو پی ٹی آئی کے ساتھ الائنڈ اس سے بات کر لیں، وہ یہ کہے گا پارلیمان نہیں کر سکتا. یہ کیوں نہیں کر سکتا بھائی؟ اگر آئین پاکستان کریٹ کرنے والا ادارہ پارلیمان ہے، اس کو امینڈ کرنے کا اختیار پارلیمان کے پاس ہے. اس پہ عوامی رائے تو ہونی چاہیے نا. عوامی رائے کس طرح آپ 25 کروڑ لوگوں کے پاس جائیں گے؟ صاحب نے جو کیا اس میں انہوں نے کہا عوامی رائے کے لیے اس کو پیش کیا جائے. کل اگر آپ کو کورٹ کہہ دیتی ہے 100% پیش کیا جائے گا، پارلیمان میں پیش کیا جائے گا نا، کہ پی ٹی آئی کی سیاسی جماعت میں تو نہیں پیش کیا جائے گا، پارلیمان میں پیش کیا جائے گا. ان جیسے پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہوں گے، ڈیلیبریٹ کریں گے، مشاورت کریں گے، ووٹ کریں گے. یہ فیصلہ ڈی چوک پہ تو نہیں ہونا، یہ پارلیمان میں ہوگا. پارلیمان میں عوام کے چوزن ریپرزینٹیٹیوز فیصلہ کریں گے. جیسا کہ پی ٹی آئی والے سوچتے ہیں کہ خان صاحب کے دور میں خان صاحب کو کرنا چاہیے، آج شہباز صاحب کے دور میں شہباز صاحب کو کرنا چاہیے، کسی اور کو نہیں کرنا چاہیے نا. تو ہماری تو لڑائی یہ ہے. لیکن آپ اس کو اگر رات کے اندھیرے میں لے کے آئیں گے تو سوال تو اٹھے گا، جو کہ آیا رات کے اندھیرے کے اندر. نہیں، سوال تو اٹھا اس کے اوپر. میں کہتا ہوں بہت سارے برقی قمقمے لگ گئے ہیں، اسٹریٹ لائٹس اچھی ہیں، کوئی رات کا اندھیرا نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقاتیں اوپنلی ہوتی ہیں، پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگز اوپنلی ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی نے پارلیمانی کمیٹیز کا بائیکاٹ اناؤنس کر دیا ہے. ایک طرف یہ کہتے ہیں جی رات کے اندھیرے میں لے کے آ رہے، ہمیں بتا نہیں رہے، اور آج ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کہہ چکے ہم کسی پارلیمانی کمیٹی میں شریک نہیں ہوں گے. ان کا بنیادی دیکھیں، جب کسی بھی پی ٹی آئی کے دوست سے بات کریں، ان سے سوال پوچھیں، اعتراض بتاؤ. میں اس سے پہلے کہ احمد اویس صاحب کے پاس جاؤں، آپ کہہ رہے ہیں پارلیمان کے ہوتے ہوئے ہمیں عوامی اسمبلی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ڈسکشن کی ضرورت نہیں ہے. پارلیمان از عوامی اسمبلی. اگر آپ پارلیمان کو کوئی اور نام دیں، کے اوپر بھی تو سوال ہے نا. آپ مجھے بتائیے کس پارلیمان کی لیجیٹیمیسی رہی ہے؟ 2018 کے اوپر میں سوال اٹھاؤں؟
2013 کے اوپر بھی اٹھیں گے. لوگ تو یہ کہتے ہیں, جو ہم نے تاریخ پڑھی ہے, صرف 1970 کا انتخاب جو ہے وہ فری فیئر تھا. آپ کو پتہ ہے 88 میں بی بی کے ساتھ کیا ہوا, 90 میں کیا ہوا, 97 میں بی بی کے ساتھ کیا ہوا, 2002 میں کیسے پیٹریٹس بنا کے پیپلز پارٹی کو اقتدار سے دور رکھا گیا. تو چھوڑ دیجئے, ہم نے تو we've seen all those times. لیکن ہم یہ کہتے ہیں پارلیمان کی بالادستی کے اوپر نا, اور اس کی خود مختاری کے اوپر میرے خیال میں کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے.